تو جیفری ایپسٹین کا جو اسکینڈل ہے وہ صرف ایک شخص کے جرائم کی کہانی نہیں ہے۔ آج ہم ایک ایسے تجزیے پر بات کرنے والے ہیں جو ان فائلوں کو مغرب کے اخلاقی زوال کی ایک علامت کے طور پر دیکھتا ہے۔ تو آئیے ذرا گہرائی میں چلتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ پوری دلیل ہے کیا۔ اس تجزیے کی شروعات ہی ایک بہت طاقتور جملے سے ہوتی ہے۔ کہا گیا ہے کہ یہ جو فائلز ہیں نا، یہ صرف کاغذ کے چند ٹکڑے نہیں ہیں، بلکہ یہ اس پورے سسٹم کا ایک بھیانک نوحہ ہے جس نے انسانیت کو شرمندہ کر دیا ہے۔ یہی جملہ دراصل اس پوری گفتگو کا ٹون سیٹ کرتا ہے۔ تو پہلا نقطہ ہے مغرب کی ظاہری چمک دمک اور اس کے اندر چھپے ہوئے مبینہ گند کے درمیان کا فرق۔ تجزیہ کار کا سوال بہت سیدھا ہے۔ کیا مغرب کی جو عوامی تصویر دنیا کو دکھائی جاتی ہے وہ اس حقیقت سے میل کھاتی ہے جو ان فائلوں سے سامنے آ رہی ہے؟ اور یہی وہ سوال ہے جو اس پورے تجزیے کے مرکز میں ہے۔ مطلب کیا یہ واقعی وہی مغرب ہے جو پوری دنیا کو خواتین کے حقوق، بچوں کے تحفظ اور قانون کی حکمرانی پر لمبے لمبے لیکچر دیتا ہے؟ اس تحریر کے مطابق ایپسٹین فائلز ان تمام دعووں پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان لگا دیتی ہیں۔ اچھا، تو یہاں سے بات صرف ایک شخص سے آگے بڑھتی ہے اور ایک پورے سسٹم کی طرف جاتی ہے۔ دعویٰ یہ ہے کہ ایپسٹین اس کھیل میں اکیلا تھا ہی نہیں، بلکہ وہ ایک بہت بڑے ایک عالمی نیٹ ورک کا صرف ایک مہرا تھا۔ اور اس نیٹ ورک میں کون شامل تھا؟ دنیا کے سب سے طاقتور لوگ۔ تو سوال یہ ہے کہ اس میں ملوث کون کون تھا؟ اس تحریر کے مطابق یہ جال سیاست سے لے کر شاہی خاندانوں تک، ہالی ووڈ سے لے کر سائنس کی دنیا تک پھیلا ہوا تھا۔ یہ فہرست خود بتاتی ہے کہ یہ نیٹ ورک کتنا وسیع اور طاقتور تھا۔ اور یہ کوئی گمنام لوگ نہیں تھے۔ دستاویزات میں بل کلنٹن، ڈونلڈ ٹرمپ، پرنس اینڈریو اور یہاں تک کہ اسٹیون ہاکنگ جیسے بڑے نام سامنے آئے ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس نیٹ ورک کی پہنچ کہاں تک تھی۔ تو یہ ایپسٹین سسٹم آخر تھا کیا؟ اس تجزیے میں اسے طاقتور ناموں، خفیہ ملاقاتوں، پرائیویٹ جیٹ میں پروازوں اور زبردستی کی خاموشی کا ایک گٹ جوڑ قرار دیا گیا ہے۔ یعنی یہ انفرادی جرائم سے کہیں بڑھ کر تھا، یہ بدعنوانی کا ایک پورا منظم ڈھانچہ تھا۔ اور اس سسٹم سے جڑا جو سب سے سنگین الزام ہے وہ ہے منافقت کا۔ یہ تحریر مغرب کے عوامی دعووں اور اس کی اشرافیہ کے چھپے ہوئے کاموں کے درمیان ایک گہرے، بہت واضح دوہرے معیار کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ تو یہ دوہرا معیار ہے کیا؟ دیکھیں، ایک طرف تو مغرب مسلم معاشروں میں کم عمری کی شادی کو ایک بہت بڑا جرم قرار دیتا ہے، لیکن دوسری طرف اسی تحریر کے مطابق ان کی اپنی اشرافیہ، ان کے اپنے طاقتور لوگ کم عمر بچیوں کے استحصال کو محض ایک تفریح سمجھتے ہیں۔ اب اسی کو تو منافقت کہتے ہیں نا۔ یہی وہ تضاد ہے جس پر سارا تجزیہ کھڑا ہے۔ مصنف کا غصہ اور حیرت اس سوال میں صاف نظر آتی ہے۔ کیا یہ قانون صرف غریب اور کمزور قوموں کے لیے ہی بنا ہے؟ یہ دوہرا معیار نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ سوال سیدھا سیدھا انصاف کے اس دوہرے پیمانے کو چیلنج کرتا ہے۔ لیکن بات یہی ختم نہیں ہوتی۔ اس تحریر کے مطابق اس پورے نیٹ ورک کا مقصد صرف جنسی استحصال نہیں تھا، اس کے پیچھے ایک اور بھی گہرا اور خطرناک مقصد چھپا تھا: بلیک میلنگ کے ذریعے پورے دنیا پر سیاسی کنٹرول حاصل کرنا۔ یہ ہنی ٹریپ تھیوری کام کیسے کرتی تھی؟ بہت سادہ۔ پہلے دنیا کے طاقتور لیڈروں کو جزیرے پہ بلایا جاتا، پھر ان کی تمام نازیبہ حرکتوں کو خفیہ کیمروں سے ریکارڈ کیا جاتا، اور آخر میں انہی ویڈیوز کی بنیاد پر انہیں بلیک میل کیا جاتا تاکہ عالمی پالیسیوں پر اثر ڈالا جا سکے۔ تو یوں یہ جنسی استحصال سے بڑھ کر عالمی کنٹرول کا ایک ہتھیار بن گیا۔ اور اس سازشی تھیوری میں ایک اور پرت تب شامل ہوتی ہے جب، جیسا کہ اس تحریر میں بتایا گیا ہے، کچھ تجزیہ کار اس پورے نیٹ ورک کو اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسی موساد جیسی ایجنسیوں سے جوڑتے ہیں۔ تو ان تمام سنگین الزامات کے بعد یہ تحریر اپنے پڑھنے والوں کے لیے، خاص طور پر غیر مغربی دنیا کے لیے، ایک اخلاقی سبق پیش کرتی ہے۔ سوال یہ اٹھایا گیا ہے کہ آخر اس سارے معاملے سے سیکھا کیا جا سکتا ہے؟ اس تحریر کا نچوڑ یہ ہے کہ خدا کا خوف اور آخرت میں جواب دہی کا احساس اگر یہ نہ ہو تو انسان چاہے کتنا ہی امیر اور پڑھا لکھا کیوں نہ ہو، اندر سے ایک حیوان ہی رہتا ہے۔ ان کے نزدیک اس پورے اسکینڈل کا سب سے بڑا اور بنیادی سبق یہی ہے۔ مغرب کی اس مبینہ اخلاقی ناکامی کو دیکھنے کے بعد یہ تحریر مشرق کے لوگوں کو کچھ مشورے دیتی ہے۔ پہلا یہ کہ بھائی، مغرب سے جو یہ مروبیت ہے نا، اسے ختم کریں، اپنے روایتی خاندانی نظام کی قدر کریں، حیا اور جو مذہبی اقدار ہیں انہیں ایک ڈھال کی طرح سمجھیں اور ان کو مضبوطی سے پکڑ لیں، اور آخر میں شکر کریں کہ اس تہذیب کا حصہ نہیں ہے۔ اور آخر میں یہ تحریر ایک بہت ہی چونکا دینے والا سوال ہمارے سامنے رکھتی ہے:
تاریخ گواہ ہے جب کسی بھی قوم کے بڑے لوگ اس کی اشرافیہ اخلاقی طور پر اتنی گر جائے تو پھر قدرت کی پکڑ آنے میں زیادہ دیر نہیں لگتی۔ یہ سوال دراصل اس تجزیے میں چھپی ایک سنگین وارننگ ہے جو سب کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔